توجہ کے لیے آنکھ کھلی ہونی چاہیے. کیا کھلی ہونی چاہیے بھائی؟ ہاں. رات کو سوتے ہیں ہم تو پہلے کیا بند ہوتے ہیں؟ کان کے آنکھ بند ہوتی ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ کان بند ہو جاتے ہیں. اگر یہاں آنکھ بند کر کر ہم جو ہے بات کو سنیں گے تو شیطان سلا دے گا. سمجھ آ رہی بات؟ ہاں. اس لیے آنکھ کھلی رکھے، گھٹنوں پر ہاتھ نہ باندھے، گھٹنے چھوڑ کر سنیں. اور جتنی توجہ ہوگی اتنی بات دل میں اترے گی. دل میں جو بات اترے گی وہ عمل میں آئے گی. سنو دھیان سے بھائی. دھیان توجہ کے بعد سننا، بات کرنے والے کی طرف دیکھو. اسی طرح سے عمل کی نیت ہو. عمل اگر نہیں ہے تو کچھ نفع ہی نہیں ہے. یہ ساری محنت جو ہے، یہ دھوپ کا برداشت کرنا، کھانے پینے کا آگے پیچھے ہونا، ہماری ضرورتوں کا آگے پیچھے ہونا، یہ صرف دین کے لیے ہے. ہم اور کوئی غرض کے لیے نہیں آئے، دین کے لیے آئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین میں آنے والے احباب کو کہتے تھے کہ نظام الدین میں آئے اور یہاں کے اجتماع عمل میں شرکت نہ کرے تو اپنے آپ کو یہاں آیا ہوا سمجھے بھی نہیں. اجتماع گاہ میں آئے، ہم دین کی بات سننے آئے ہیں اور ان باتوں سے محروم ہو گئے تو وہ تو جو نہیں آئے اس سے زیادہ محروم ہو گئے ہو کہ یہاں آنے کے بعد توفیق نہیں ہوئی. اور عمل کے لیے جو ہے نیت ہونی چاہیے کہ جو بات میں سنوں گا اس کو عمل میں لاؤں گا. اور عمل کرنے کے لیے بہترین ذریعہ ہوئے کہ سنی ہوئی بات کو دعوت میں لائے. جو بات سنے اس کو کیا کریں؟ دعوت میں لائے. جو بات دعوت میں آئے گی وہ عمل میں آئے گی. ماشاءاللہ پرانا مجمع ہے، ہمارے دوسرے ساتھی بھی آئے ماشاءاللہ. اجتماع سمجھ کر بڑی بات ہے اور بڑا اچھا پیارا مجمع ہے. کل سے ماشاءاللہ مستقل جو ہے قربانی دے کر آپ بیٹھ رہے ہیں. آپ کے آنے کو اللہ قبول فرمائے اور ساری مجلسوں کو اللہ جو ہے خیر برکت کا ذریعہ بنا دے. کریں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، دین کو سمجھنا چاہیے اور دین کی محنت کو بھی سمجھنا چاہیے. دین جو ہے زندگی میں محنت سے آتا ہے. محنت اگر زندگی سے نکل جاتی ہے تو دین بھی زندگی سے نکل جاتا ہے. اس لیے دین سمجھنا. دین کہتے کس کو ہے؟ علماء نے لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ سب سے بنیاد ایمان ہے، عقائد کا درست ہونا. دوسرا عبادتیں ہیں. سنو دھیان سے بھائی، پرانوں کا مجمع ہے بڑی تعداد میں. عبادت میں نماز اللہ نے اس امت پر 5 وقت کی فرض فرمائی ہے. روزہ 1 مہینے کا فرض کیا ہے، چاہے 29 کا ہو چاہے 30 دن کا. اسی طرح سے اللہ نے مال والے مسلمانوں پر زندگی میں سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ فرض کی ہے. اور مال والے مسلمان ایمان والے تو اللہ ان پر زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض کیا ہے، چاہے عورتیں ہوں چاہے مرد. اسی طرح سے عزیز بزرگوں دوستوں، معاشرہ دینی ہونا چاہیے. دور سے ایمان والے نظر آنا چاہیے. اخلاق وہ ہونا چاہیے جو اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں انسانیت میں برتے ہیں، وہ اخلاق ہونے چاہیے. اور اسی طرح سے معاملات، لین دین، یہ 5 شعبے مل کر دین ہے. اب یہ ہماری زندگی میں آئیں گے کیسے؟ ہر کوئی اپنی نیت کرنا چاہیے. بات میرے لیے ہے، کرنے والا بھی اور سننے والے بھی. یہ آئیں گے کیسے؟ تو اس کی ایک طریقہ محنت ہے، اس کو سمجھنا اچھی طرح سے. وہ طریقہ محنت وجود میں آئے گی تو دین میری اپنی زندگی میں آئے گا. یہاں تک کہ یہ محنت میرے گھر کی مستورات میں وجود میں آئے گی تو ان کی زندگی میں بھی دین وجود میں آئے گا. میرے بچوں میں اور بچیوں میں وہ محنت جو ہے وجود میں آئے گی یا وہ کرنے والے بنیں گے تو اللہ ان کی زندگی میں بھی دین عطا فرمائیں گے. اللہ کے وہ تعلق جو ہے وہ محنت سے ہے. جو کوشش کرے گا، مفہوم ہے قرآن کی آیت کا کہ جو کوشش کرے گا، جد و جہد کرے گا، سعی کرے گا، محنت کرے گا، اللہ اسے دین عطا فرمائیں گے. تو وہ طریقہ محنت کیا ہے جس سے دین زندگی میں آتا ہے؟ ہم نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے. کوئی 40 سال سے، کوئی 30 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی کم و بیش سال سے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ہے اجتماع میں آئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں. انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو محنت میں ہیں دین کی،
ان کی زندگیوں میں دین ہے. تو وہ طریقے محنت جس سے زندگی میں دین آتا ہے وہ تاجدار مدینہ فخر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل ہے کہ 13 سال آپ مکی زندگی میں اور 10 سال مدینہ منورہ کے اندر 23 سال کے قلیل عرصے میں ان لوگوں پر محنت کی ہے کہ جن کے بارے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے زمانے کو جہالت کا زمانہ کہا گیا ہے. لیکن 23 سال کی محنت میں وہ کیسے تھے اور کیسے بن گئے، کیسے تھے اور کیسے بن گئے. تو وہ محنت کے ذریعے سے جو ہے زندگی کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. دنیا نے دیکھا ہے کہ زندگی میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ محنت سے ہوتی ہے. وہ محنت عزیز بزرگوں دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی میں کی ہے. ہم نے 5 عمل کی بات بھی سنی اور پرانوں کا مجمع ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دعوت داعی کے لیے ہے. دعوت کس کے لیے؟ داعی کے لیے. اور قرآن میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں سمجھانے کو، ایک دوسرے کو حق کی طرف لانے کو، مذاکروں کو، کہ یہ داعی اور مدعو دونوں کے لیے جو ہے نفع کی شکل بڑھتی ہے. وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھائیے. سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. پرانا ہونا بڑی اچھی بات ہے. ایک وقت کے اعتبار سے پرانا ہونا، ایک محنت کے اعتبار سے پرانا ہونا کون سا نفع دے گا بھائی بتاؤ؟ جو محنت کے اعتبار سے ہے کہ اس محنت میں محنت کرتے ہی رہنا ہے، بلکہ کرتے 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 صحابہ کی 1.25 لاکھ ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ کا مجمع مکہ معظمہ سے اور مدینہ منورہ سے سارے عالم میں ایسا پھیلا ہے کہ کم و بیش 10 12 14 ہزار قبریں جو ہیں وہ صحابہ کی حجاز مقدس، بیت اللہ، مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے قبرستانوں میں ہیں. باقی انہی فکروں کو لے کر نقل و حرکت کے ذریعے سے امت کو سمجھانے کی نیت سے جو ہے وہ نقل و حرکت کے ذریعے سے سارے عالم میں پھیل گئے. اور جن کی برکت سے آج ہم یہاں ہیں، ان کی برکت سے آج ہم یہاں ہیں. وہ نقل و حرکت میں نہ رہتے تو آج ہم یہاں کیسے ہوتے ہیں؟ ان کی محنت کا نتیجہ ہے. سنو دھیان سے بات کو. اس لیے ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہماری ایک ڈیوٹی ہے، ہمارا ایک کام ہے جو مخصوص اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے، پچھلی امتوں کو نہیں دیا. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے یہ تو مخصوص علاقے کے لیے یا زبان والوں کے لیے یا اسی طرح سے کسی دیہات علاقے کے لیے، قصبے کے لیے، اور ایک وقت کئی بھی نبی رہے. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چن کر منتخب فرما کر سارے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجے. اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا اور منتخب کیا، عالم ارواح میں میری آپ کو روحوں کو، اس امت کی روحوں کو روکے رکھا، نہیں بھیجا پچھلی امتوں میں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک جو آئے، اس کے بعد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اللہ پاک نے مجھے آپ کو بھیجا ہے. اس امت کا مخصوص ایک مقام ہے اللہ کے وہاں. اللہ کی طرف سے یہ امت منتخب شدہ ہے. جو فکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس امت کو وہی فکر دی گئی ہے. کیا فکر تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ کہ انسانیت جہنم سے بچ جائے. کس سے بچ جائے؟ جہنم سے. اور کہاں جانے والی بن جائے؟ کہ جنت میں جانے والی بن جائے. کیسے بچیں گے؟ ایمان اور عمل صالح سے بچیں گے. ایمان ہے اور اگر عمل صالحہ نہیں ہے تو ایسے مسلمان اللہ کے حکم کے توڑنے کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے. حدیث میں آتا ہے کتابوں میں کہ ایک عرصہ گزر جائے گا، جنت اور جہنم کے فیصلے کے بعد اللہ فرشتوں کو بلائیں گے. منتخب حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، پڑھنا چاہیے بار بار. پرانے ہم کہتے ہیں کہ حیات الصحابہ مستقل ہمارے جو ہے مطالعے میں ہونا چاہیے.
کیونکہ اس سے رہبری ملے گی. اللہ توفیق دے قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے یہ جو ہے ہماری رہبری کرے گا اور ہماری بھی ہدایت کا ذریعہ بنے گا اور انسانیت کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنے گا. اس لیے عزیز بزرگ دوستو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اس امت کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے آخر میں اور کیا مقصد ہے, کیا غرض ہے اس کی. قرآن میں الگ الگ آیتوں میں الگ الگ انداز سے اللہ نے اس امت کا مقصد جو ہے بتایا ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل تبلیغ میں لکھا ہے کہ میری کوتا نگر سے, یا ہو سکتا ہے اسی کی رسالے میں اور کوئی جگہ پر صدقات میں, قرآن میں 60 آیتیں ایسی ہے جس سے اس امت کا مقصد, اس میں اس امت کا مقصد اللہ نے بتایا ہے کہ کیوں بھیجا ہے اللہ نے اس امت کو. جہاں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں وہاں تو اللہ نے صاف اور واضح طور پر فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. علماء نے لکھا ہے کہ عبادت کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے, اس لیے اللہ کا حکم ہے. کس کی اولاد ہے بھائی, ہم بتاؤ. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد, ماں حوا کی اولاد, انسان ہے. تو یہ مقصد ہے. جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو اللہ پاک نے اس امت کو ایک مخصوص ذمہ داری دی ہے, مخصوص, اور یہ ذمہ داری موت تک کی ہے. جیسے صحابہ نے نبھائے, یہ بڑی تعداد صحابہ کی تھی لیکن اس میں سے بہت چند ہیں جو مکہ اور مدینہ منورہ کے اطراف میں ہیں, قبرستانوں میں. بڑی تعداد جو ہے وہ اس بر اعظم کو چھوڑ کر بھی, کہ کئی بر اعظم میں جو ہے صحابہ کی قبریں ہیں, اور حجاز مقدس کو چھوڑ کر کئی ملکوں میں ہیں. قسم بن عباس رضی اللہ عنہ سمرقند میں ہے, ازبکستان میں, رشیا کا ملک ہے. ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائپرس میں, جو ترکی کا ایک حصہ ہے, ابھی تو الگ ملک ہے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ یہ ترکی میں ہے, اور یہ کہاں کے رہنے والے تھے کہ مکہ معظمہ میں, مدینہ منورہ کے رہنے والے, جہاں مکہ معظمہ میں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر, اور مدینہ منورہ میں ایک نیکی 50,000 نیکی کے برابر. اس لیے عجیب دوستو اپنی ذمہ داری کا احساس لانا ہے, محنت کرنا ہے, اور محنت کرتے کرتے محنت والے, محنت کرنے والے تیار کرنا ہے. یہ امت کا مقصد ہے. خیر امت کہا گیا ہے اللہ کی طرف سے, بہترین امت کہا گیا ہے. وہ مالک اور خالق کی طرف سے جو کل کائنات کا تنہا ایک ہی مالک ہے, وہ خالق ہے میرا آپ کا, پیدا کرنے والا ہے. ہم مخلوق ہے. لفظ مخلوق چھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. ہم بنائے ہوئے ہیں کس کے, کہ خالق کے. وہ خالق اور مالک کہہ رہا ہے کہ تم کو میں نے چنا ہے, منتخب کیا ہے. اور میں نے, علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کے مفہوم میں 2 طرف ہیں, کہ میں نے نکالا ہے یا میں نے بھیجا ہے. کس نے بھیجا ہے بھائی بتاؤ, بولو نا. اللہ نے بھیجا ہے. اور آگے میرا آپ کا مقصد بتا رہے اللہ کہ تم بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. محنت ہے, یہ ذمہ داری ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو جتنی ذمہ داری اوڑھے گا اللہ اس سے اتنا کام لیں گے. کام ہم نہیں کرتے بلکہ کام اللہ لیتے ہیں. کس سے لیتے ہیں, کہ جو تقاضے کو سوچنا اور ان تقاضوں کو اپنے آپ کو پیش کرنا, یہ ہمارے پرانے ہونے کی علامت میں سے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے کام میں لوگوں میں استقامت ہو. استقامت والا عمل آدمی کو ترقی پر اور اپنے مقصد تک پہنچا دیتا ہے. میں اور آپ, بہت سارا طبقہ ہوگا جو کھیتی نہیں کیا ہوگا, لیکن کچھ لوگ ہیں جو دیگر صوبے سے آئے ہیں, اس شہر میں آئے ہیں, کیے نہیں ہوں گے تو دیکھا ہوگا. جماعتوں میں جاتے دیہاتوں میں, وہاں دیکھتے ہیں درخت پھلوں کے دیکھتے ہم,
खेती देखते हैं चावल की, धान की, इसी तरह से गेहूं की, ज्वार और बाजरे की। तो अजीज बुजुर्गो दोस्तों, उसमें जो है वो मेहनत जो है उसकी वो जमीन की है, और जमीन में दरख्त को और जड़ को बोया जाता है, उसकी गुठली को या उसके दीजिए, या गेहूं को या चावल को जमीन में बोया जाता है। होता है बहुत कम, 1 एकड़ की जमीन है, 10 किलो गेहूं लेकर गए या 10 किलो चावल लेकर गए, जिसके जो है बोया गया। लेकिन उसके मेहनत के जरिए से, सुनना अच्छी तरह से, मेहनत के जरिए से जब फसल की कटाई का वक्त आता है, मनो टनों जो है वो अनाज लेकर काश्तकार आता है, मनो टनों। और जितनी मेहनत है दुनिया की, उसमें का जो है मेहनत का नफा जाहिरी तौर पर दिखाई नहीं देता है। सुनना ध्यान से, खेती एक ऐसी मेहनत है कि खेत के पड़ोस में जो खेत वाले हैं, वो चौराहे पर बैठने वाले जो होते हैं, वो इस बात को समझते हैं कि फला साहब के फला खेत से फला इतने एकड़ की जमीन में इतने बीज बोए थे, लेकिन मनो और टनों अनाज जो है तब्दील में जो है मेहनत से हासिल हुआ है, हालांकि मुकद्दर से मिलता है। होता नहीं होता भाई, अपने आंखों से देखते हैं। तो अजीज बुजुर्गो दोस्तों, खेती की मेहनत के जरिए से अनाज में जैसे बढ़ोतरी होती है और बढ़ता है अनाज, मनोटलों में तब्दील होता है, ऐसे ही इस मेहनत के जरिए से मेहनत करने वाला आमला बनना चाहिए। यह है पुराना की अलामत कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ एक अमला कैसे बनेगा कि आमाले दावत से बनेगा, और आमाले दावत में इस्तिकामत से बनेगा। इस्तिकामत के साथ जो अमल होता है अजीज बुजुर्गो दोस्तों, वो नफा देता है। और अमल में अगर छोड़ पकड़ है तो अजीज बुजुर्गो दोस्तों, नुकसान नहीं, बड़ा नुकसान हो जाएगा। एक है पुराना होना जो है सिफात के एतबार से, और एक पुराना होना है कि सिफात ही नहीं है जिंदगी में, मेहनत ही नहीं है। तो मेहनत जो है उसके जरिए से जिंदगी में सिफात भी आएंगे, और सिफात आएंगे तो अजीज बुजुर्ग दोस्तों, मैं और आप सब जानते हैं कि फल जो दरख्तों पर लगते हैं, उन फल जो हैं वो उनकी इब्तिदाई शक्ल फूल की होती है। वो फूल में छोटी सी शक्ल लगती है आम की, आम के दरख्त पर, और वो दरख्त की टहनी के साथ जुड़ा रहता है। तो आहिस्ता 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 बतदरीज वो बड़ा भी होता है, और कच्चे से पक्का भी होता है। अब जब उसमें सिफत आ गए रस की, तो वो अपने मालिक को नफा देते हुए जाता है। और हम भी बाजार से खरीदते हैं तो देखते हैं कि फल मीठा है, किसको पसंद करते हम, बोलो, जिसमें मिठास हो। तो अजीज बुजुर्ग दोस्तों, जैसे दुनियावी एतबार से दुनिया की चीजों में हम सिफत देखते हैं, ऐसे काम करने वाले काम करने के एतबार से अपने जात में क्या वो सहाबा वाले सिफात, जिन सिफात के जरिए से एक मशक कराई जाती है, वो मेरी अपनी जाती जिंदगी में है नहीं है। मेरे अपने घर में मेरी बीवी है, मेरी बच्चियां हैं, मेरे बेटे हैं, उनकी जिंदगी में है नहीं है। बताओ, मेहनत का करने वाले का नफा मेहनत करने वाले में होना चाहिए कि मेहनत करने का नफा दूसरों में होना चाहिए? बताओ भाई, सोचो, क्या मेहनत के जरिए से मेरी अपनी जाती जिंदगी में दीन आ रहा है, और मेहनत के जरिए से मेरे अपने घर में जितने घर के अफराद हैं, मस्तूरात भी है, लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, क्या इनकी जिंदगी में ये दीन आ रहा है, नहीं आ रहा? मेहनत से मेहनत करने वालों को नफा, दावत की मेहनत दाई के लिए, ये समझना चाहिए। और अजीज बुजुर्गो दोस्तों, बगैर मेहनत का दीन नहीं है। दुनिया मिल जाएगी, क्योंकि दुनिया मुकद्दर से है। दुनिया कैसे है? मुकद्दर से। एक बाप इंतकाल हो गए, 2 बेटे 2 बेटियां हैं, बेवा बीवी हैं, कि बगैर मेहनत के इनकी मीरास तकसीम होगी। कुरान का हुक्म है इस्लाम में कि बेटों को भी हिस्सा मिलेगा, बेटियों को भी हिस्सा मिलेगा, और बेवा माँ है बच्चों की, बच्चियों की, उन्हें भी हिस्सा मिलेगा।
یہ کام کاروبار میں کہیں گئے نہیں ہیں، چھوٹے ہیں، لیکن ان کا حصہ ہے. لیکن اس باپ کا دین، اس شوہر کا دین بغیر محنت سے بیوی کی اور اولاد کی زندگی میں نہیں آئے گا. ان کو وہی محنت کرنی ہوگی جو محنت ابا نے کی ہے، شوہر نے کی ہے، وہ محنت ان کو جو ہے کرنا ہوگا. تو محنت کرنے والے جو احباب ہے، ہمارے اپنے گھر میں دیکھیں کہ ہمارے اپنے گھر میں محنت میں ہمارے بچے، ہماری بچیاں، میری بیوی محنت میں ہے نہیں ہے. عجیب وجود. تو استقامت کے لیے مجاہدہ برداشت کرنا شرط ہے. مجاہدہ برداشت کرنا شرط ہے. جب کوئی عمل کا وقت ہوگا، جیسے صبح بھی سنا 10 سے 12 میں بھی، کہ اس وقت کوئی نہ کوئی تقاضا آئے گا. ان تقاضے کو قربان کر کر اس عمل کو جو ہے کرنا، وہ مجاہدہ ہے. گش کا دین ہے، دوسرے گش کا دین ہے، سب گزاری کا دین ہے، مشورے کا دین ہے، ملاقاتوں کا وقت ہے، مسجد آبادی کی محنت، گھر گھر، فرد بازار جا رہے ہیں لوگوں کو نقد لانے کے لیے، اس میں تقاضے آئیں گے. تو میرے پرانے ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان تقاضوں کو آگے پیچھے کر کر جو تقاضے اس وقت کے تقاضے کو میں پورا کرنے والا بنوں. ہر محنت کرنے والے کی نگاہ اپنی ذات پر ہو. تو عزیز بزرگوں دوستو، میری ذاتی زندگی میں بھی دین آئے گا، اور میرے ذریعے سے میری مسجد وار جماعت میں، میرے محلے میں جتنے ایمان والے ہیں، ان کی زندگی میں بھی دین آئے گا، اور ان کے ذریعے سے ان کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان کی زندگی میں بھی دین آئے گا. دنیا مقدر سے ہے، دین محنت اور مشقت سے ہے، اور جو جتنی کوشش کرے گا اللہ پاک اسے اتنا دین عطا فرمائیں گے. ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہماری ایک ڈیوٹی ہے، ہمارا ایک کام ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، منتخب شدہ ہے. جب کریں گے تو خیر والی امت میں ہمارا شمار ہوگا. اس امت کی بڑی فضیلت آئی ہے، اللہ کے نزدیک بہت قدر و قیمت ہے، کہ جب تک جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جائیں گے، پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے کوئی نہیں جائے گا. اور جب تک یہ امت جنت میں نہیں جائے گی، تب تک پچھلی امتوں میں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا. کتنا میرا آپ کا مقام ہے اللہ کے نزدیک. کیوں ہے کہ جو فکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہ فکر میری آپ کی فکر ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بات پر اور ایک جو ہے فکر پر ہم سب کو آنا ہے، سارے عالم کے ایمان والوں کو، محنت کرنے والوں کو خصوصاً، جس کو کہتے ہیں وحدت فکر اور وحدت کلمہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فکر تھی؟ ایک مرتبہ آپ مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے تھے. اس زمانے میں چھوٹی سی مسجد، کوئی دیوار بھی نہیں. ایک جنازہ گیا وہاں سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا. ایک صحابی نے دیکھا تو ابھی تو آپ ایک دم چہرہ حساس بشاس تھا، اور یہ چہرہ بدلا کیسے، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے پیچھے دیکھا. جنازوں سے پتہ چلتا ہے کس کا جنازہ ہے. ارے پتہ چلتا نہیں چلتا. تو ان کی زبان سے لفظ نکل گیا، اللہ کے نبی یہ تو ایک اور قوم کا جنازہ ہے، یہودی کا جنازہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی کا جنازہ ہے. یہ بغیر ایمان کے گیا. کیسے گیا؟ بغیر ایمان کا. ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا. اور ایمان کے ہونے کے باوجود آج دیکھیں کہ ایمان والے ارتداد کے شکار ہیں، اور ہم پرانے کہلاتے ہیں. کئی سالوں سے ہمارا وقت لگا، اور کوئی کیسا لگا رہا ہے وقت، وہ بھی ہمارے علم میں اپنے اعتبار سے ہم جان سکتے ہیں. کتنے سالوں سے ہیں وہ بھی ہم خود جان سکتے ہیں کہ کتنے سال ہو گئے ہمیں. تو عزیز بزرگوں دوستو، ایمان اور عمل صالحہ اس امت میں عام ہو جائے اور انسانیت ہدایت پر آ جائے، اس کا یہ طریقہ محنت ہے. حدیث میں آتا ہے، جس کے مفہوم میں ہے کہ کل
قیامت میں اللہ پاک حشر کے میدان میں حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے. ایک وقت ایسا گزرے گا کہ وہ وقت گزرنے کے بعد اللہ فرشتوں سے بلائیں گے, فرشتوں کو بلائیں گے اور بلا کر فرمائیں گے جاؤ جہنم میں, اور جہنم میں جا کر ہر اس ایمان والوں کو نکال لو کہ جو جو یا گیہوں کے دانے کے برابر ایمان ہو. دلوں میں ایمان دل میں بستا ہے, اظہار جسم سے ہوتا ہے. کیسے لوگوں کو نکال لو؟ تو ایک ایسے شخص کو نکال کر لائیں گے جس کا جسم کوئلے کی طرح سے بالکل سیاہ ہو چکا ہوگا, کالا ہو چکا ہوگا. اللہ کے حکم سے حیات کے پانی میں اسے گوتا دلائیں گے اب حیات میں, اور وہ اثر ایسا حسین خوبصورت ہو جائے گا جیسے کوئی باڑھ کے موقع پر یا ندی کے پانی کے بہاؤ میں ندی کے کنارے پر ایک چھوٹا سا پودا آم کا یا کسی جو ہے درخت کا پھل کا نکل آتا ہے کوڑے میں سے, کرکٹ میں کوڑے میں سے درخت خوش حسین خوبصورت, ایسا ہی حسین خوبصورت ہو جائے گا. اللہ کے فضل سے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے. ایمان کی برکت ہے. لیکن آج دیکھنے جائے تو ایمان والے عمل کے ارتداد سے بھی خالی نہیں ہیں اور بڑی تعداد ہے. میرے آپ کے محلے میں اذان ہوتی ہے, 5 وقت میں ہوتی ہے. میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے جو مسجد میں آ کر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ بڑا مجمع جو ہے مسجد کے باہر ہوتا ہے. ارے ہوتا نہیں ہوتا بتاؤ؟ اللہ کا امر ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کی طرف, آؤ نماز کی طرف. لیکن عمل سے لوگ دور ہیں. میں اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں کیونکہ میرا آپ کا تعلق دعوت کی محنت سے ہے, میری آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے کیا ہے تعلق, اللہ نے یہ سمجھ دی ہے. تو کیا ہونی چاہیے کہ میری محنت کے ذریعے سے سارے مسجد کے اطراف میں بسنے والے ایمان والے بالغ مرد جن کا تعلق مسجد سے ہو جائے. کس سے ہو جائے؟ یہ علامت ہے. تو پرانا جتنا مسجد میں اعمال دعوت میں اپنے آپ کو لگائے گا اتنا ہی نیا عملہ تیار ہوگا. سنو دھیان سے بھائی, ہمارے پاس زبان ہے تو لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں, ہے نہیں ایسا؟ ہم دعوت 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 کی محنت کو سمجھاتے ہیں, محنت کے جو ہے لگتے ہیں کرتے ہیں, لیکن لوگوں کے جو ہے سامنے ہمارے عمل ہے. ایسی فکر ہونی چاہیے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں تھی. آپ حکایت صحابہ پڑھو, شروع میں جو باب ہے وہ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. آپ کا طائف کا سفر ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی کا بھیجنا, پھر دوبارہ ان کا آنا, اسی طرح اور صحابہ کا جو ہے صحابہ کے قصے ہیں کہ جن کی فکریں وہ تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فکریں تھی. پھر اللہ ایک عرصہ گزرے گا, پھر اللہ جہنم سے فرشتوں کو بلا کر جہنم سے ایسے ایمان والوں کو نکالیں گے جن کے اندر رائی یا سرسوں کے دانے کے برابر کا ایمان ہو. فرشتے نکالیں گے, یہ بھی اسی پہلی طرح سے کولسے کی طرح سے سیاہ ہو گئے ہوں گے, کالے. ان کو بھی آب حیات کے پانی میں گوتا جو ہے کھلائیں گے, اور یہ بھی اثر ایسے حسین ہو جائیں گے جیسا نیا پودا کسی کوڑے کرکٹ میں جو ہے بارش کی رو کی وجہ سے یا ندی کے بہنے کی وجہ سے ہوتا ہے, ایسے حسین خوبصورت ہو جائیں گے, اور اللہ کے فضل سے ان کو بھی جنت میں داخل فرمائیں گے. ایک عرصہ اور گزرے گا. سنو, اعمال کے ارتداد کا ذریعہ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. ایمان تو ہے لیکن نماز کے ضائع ہونے پر, روزے کے ضائع ہونے پر, زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر, حج کے نہ کرنے پر فرض ہونے کے باوجود, اور عورتوں کا شرعی پردہ نہ کرنے کی وجہ سے کہ کیا حال آئے گے دنیا میں, اور پھر آخرت میں کیا ہوگا. ایک نمازی کا نماز کا چھوٹ جانا گویا وہ ایسے بیابان جنگل میں ایک اکیلا تنہا رہ گیا ہو, ایک نماز کا ضائع ہونا. اب بتاؤ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو اتنے بڑے اسلام کا ارکان نماز اس سے دور ہے. اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کہ میری آپ کی. یہ جوڑ اجتماعات اسی وجہ سے ہوتے ہیں, فکر مند کرنے کے لیے, اجاگر کرنے کے لیے, اپنی قربانیوں کو بڑھانے کے لیے.
پھر ایک عرصہ پھر گزرے گا, فرشتوں سے اللہ عرض کریں گے کہ جاؤ جہنم میں سے ذرہ برابر, کبھی بھی اللہ کو ایک سمجھا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھا ہے اور اس پر یقین ہے اس کا ذرہ برابر بھی, تو فرشتوں سے باری تعالیٰ کہیں گے جاؤ جہنم میں اور اسے بھی جہنم سے نکال لو. ایمان کی برکت ہے. لیکن عزیز بزرگو دوستو, جہنم میں جلنا کوئی معمولی بات ہے؟ دنیا میں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہاتھ پیر ٹوٹ جائے, جل جائے, تو ایک انسان ہونے کے ناطے سے میری آپ کے اندر محبت ہوتی ہے, کہتے کہ فلاں کا ایسا ہو گیا. محلے میں ہوتا ہے تو ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں, ہاسپٹل جاتے ہیں, خیر خیریت پوچھتے ہیں, کیونکہ محبت ہے, انسان ہے. انسانی ناطے سے اللہ نے وہ مادہ دلوں میں رکھا ہے جس کی وجہ سے انسان کی محبت دلوں میں ہوتی ہے اور آدمی اس کے لیے کوشش کرتا ہے کہ تندرست ہو جائے. ارے ہوتا نہیں ہوتا ہوں؟ بتاؤ, ایک نماز کے جانے کے ہونے کی وجہ سے کتنے حقب جہنم میں جلیں گے, کتنی مقدار جہنم میں جلیں گے, مجھے آپ کو اندازہ نہیں ہے. ایک دیا سلی یا موم بتی کو جلا کر تھوڑی دور اپنے پورے کو رکھ لو, ہم کتنی دیر برداشت کریں گے اسے؟ ہاں بھائی. تو ایک طبقہ تو ایمان والوں کا وہ ہے جو اللہ کے احکامات سے دور ہے, عملی طور پر وہ ارتداد کا شکار ہو چکا ہے. سنو بھائی دھیان سے, ایک طبقہ وہ ہے جو ذہنی ارتداد کا شکار ہو گیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا دعوت میں, ذکر عبادت میں اور معاشرے میں, ضرورت اور عادتوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے کوسوں دور ہے. اور یہ دیکھنا ہو تو کام کرنے والے اپنے گھروں پر, اپنے محلے میں, اپنے اطراف میں آتے جاتے ہیں کام کاروبار میں, دیکھیں کہ مسلمانوں کا معاشرہ کیسا ہے, بچوں کا کیسا ہے, عورتوں کا کیسا ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے عمل پر ہے؟ امت کا بڑا طبقہ جو ہے معاشرے کا ارتداد ہے کہ پہچانے نہیں جاتے ایمان والے ہیں. ارے ہے نہیں, بتاؤ بھائی ہے کہ نہیں؟ بڑا طبقہ ایسا ہے جو ظاہر میں ایمان والا نظر نہیں آتا ہے کہ ایمان والے ہیں. ہم سفر کرتے ہیں, آتے جاتے ہیں, بڑے شہروں میں بھی جاتے ہیں, کئی جماعتوں میں نقل و حرکت میں بھی جاتے ہیں, پتہ چلا کہ ہمارے کمپارٹمنٹ میں ایک ایمان والا ہے, لیکن جب نام پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا ہے. یہ مشاہدے کی بات ہے, آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا. ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ بتاؤ بھائی, کچھ ہوں ہاں کرو, پتہ ہی نہیں کہ ایمان والے ہیں. تو ایک طبقہ مسلمانوں کا وہ اس کا جو ہے شکار ہے ارتداد کا, معاشرے کی لائن کا, کہ ظاہر میں ایمان والا نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اور ایک طبقہ ایسا ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, پورے امت مسلمہ کی اللہ حفاظت فرمائے, کو جو ہے زبان سے قولی بھی ارتداد کے شکار ہو چکے ہیں. کب پتہ چلے گا؟ ہم اپنے محلے میں نقل و حرکت میں رہیں گے, گھر گھر فرد فرد تک پہنچیں گے. یہ بھی علامت ہے پرانوں کی کہ جتنا پرانا ہو اتنا قربانی میں آگے ہو, جتنا پرانا ہو اتنا قربانی میں آگے ہو. کہ جو اس وقت میں چاہا جا رہا ہے کہ قربانی میں آگے بڑھے, تو اس میں قربانی میں آگے ہو, تو ایک بڑا عملہ مسجدوں میں تیار ہوگا اور ان کے بھی لوٹنے کے اللہ مسبب الاسباب سبب بنائیں گے جو قولی ارتداد کے شکار ہو گئے ہیں. اس نقل و حرکت کے ذریعے سے ہو رہا ہے سارے عالم میں, صرف ملک میں نہیں, سارے عالم میں. اللہ کا فضل ہے, اللہ پاک اس محنت کے ذریعے سے جو قولی ارتداد کے بھی شکار ہوئے ہیں, اللہ پاک ان کو بھی جو ہے اس محنت کے ذریعے سے لوٹا رہے ہیں ایمان اور اعمال میں. وہ بھی ہے, بلکہ ایسا دیکھا گیا کہ ایسا طبقہ جو بالکل قولی ارتداد کا شکار ہو گئے تھے, ان کے لوٹنے پر ان کے ایمان اور اعمال میں پرانے جو ہے ایمان والے جو ہے ان سے زیادہ ہو کام میں اور محنت میں آگے ہوتے ہیں. اس لیے عزیز دوستو, یہ ذمہ داری ہے, ایک محنت ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اور اس امت کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے, تو ذمہ داری پر اپنے آپ کو جو ہے تقاضوں میں آگے بڑھانا ہے اور عملہ بنانا ہے. عملہ قربانی سے بنے گا. مسجد
اور مسجد کے اطراف میں جتنے ایمان والے ہیں یہ سب کی ذمہ داری میری آپ کی ہے. جتنے اجتماعی اعمال ہے وہ میرے اپنے متعلق ہے. جیسے بات سنی ہم نے دوپہر میں، یہ میرے اپنے متعلق ہے، مجھ سے مخاطب ہے اللہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے. اس لیے اللہ نے جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخصوص وہ فکر عطا فرمائی جو فکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. فکر ہوتی ہے صبح اٹھ کر بڑے شہروں میں جانے کے لیے، شہر میں جانے کے لیے، بمبے ٹاؤن جانے کے لیے. تو آدمی صبح سویرے اٹھتا ہے، اپنا ٹفن تیار کراتا ہے، ٹفن لیتا ہے، اور فجر سے پہلے جو اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے. ایمان والا ہے، نماز کی فکر نہیں ہے، لیکن اپنے شہر میں ٹاؤن میں جانے کی فکر ہے. اور ایک بڑا طبقہ اس میں ایسا ہے کہ جو محنت نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے دین سے کوسوں دور ہے. جب ہم محنت کی طرف ان کا رخ کریں گے اور ان کو محنت میں جوڑیں گے تو یہ محنت میں جو اعمال ہے وہ اعمال اس کی زندگی میں دین آنے کا ذریعہ بنے گا. یعنی سمجھنے کی بات ہے، یہ بیان اور تقریر جو ہے وہ محنت کے لیے ہے، سمجھائی جو ہے وہ محنت کے لیے ہے. تو محنت میں ساتھیوں کو جوڑنا اور ان کو جوڑ کر محنت میں کرنا، تیار کرنا ان کو محنت کے لیے. جو جتنا عملہ بڑھے گا اتنا کام بڑھے گا. کام کرنا ہے، ساتھ میں کام کرنے والے تیار کرنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکی زندگی کے اندر اور اس کی محنت میں کتنے افراد تیار ہوئے. اور یہ محنت ایسی ہے، حق محنت کی صفت ایسی ہے جیسے کھیتی کی. یہ حق محنت کی صفت ہے. بارش آ جائے، دھوپ کڑاکے کی ہو جائے، سردی ہو جائے، کبھی بارش کے زیادہ ہونے سے جو ہے وہ کھیتی جھک جاتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ دھوپ کی گرمی کی وجہ سے وہ کھیتی اثر نو ایسی ہو جاتی ہے جیسے پہلے سے تھی اور ایک نفع دے کر جاتی ہے. عزیز بزرگ دوستو، ایسے ہی یہ محنت بھی ہے کہ محنت کے ذریعے سے ایک بڑا عملہ تیار ہوگا، لیکن یہ پرانوں کی استقامت کے ذریعے سے یہ عملہ بنے گا. اور جتنا پرانے اپنے مسجد میں اور اپنے حلقے میں اور اپنے علاقے میں نقل و حرکت میں رہیں گے اتنا ہی جو محنت کے اعتبار سے صفات بھی آئیں گے اور محنت کے اعتبار سے عملہ بڑھے گا بھی. جیسے مثال دی آم کی کہ رس ہوتا ہے تو ہر جو ہے خریدار اس میں سوچتا ہے کہ یہ پھل مجھے مل جائے، میٹھے پھل لے کر آؤں میں. تو ہماری اپنی ذاتی زندگی میں صفات ہوں گے تو لوگ بھی چاہیں گے کہ کاش ایسی زندگی میری بھی بن جائے. محلے کے لوگ چاہیں گے ایسی زندگی میری بن جائے. تو عزیز بزرگو دوستو، اللہ پاک نے مجھے میرا آپ کا تعلق جو محنت کے ساتھ میں کیا ہے، اس میں بڑی ذمہ داری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی فکروں کو ہماری فکر بنانا، بڑی ذمہ داری ہے. دوسرا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر عبادت کو اپنا مقصد بنانا فکروں کے بعد میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے سارے ارکان میں سب سے بڑا جو ہے اللہ کے احکامات میں نماز ہے. جیسے انسان کے بدن میں سر کا درجہ ہے ایسے ہی اعمال میں نماز کا درجہ ہے. سنو دھیان سے بھائی، کہ سر میں قیمتی قیمتی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. آنکھ ہے، زبان ہے، لعاب ہے، دانت ہے، ڈاڑے ہیں، کان ہے، بڑا دماغ ہے، برین، چھوٹا دماغ ہے. دیکھو بڑی بڑی قیمتی چیزیں اللہ نے دی ہیں، آزادی ہے. ایسے ہی نماز میں بڑی بڑی قیمتی نفع ہیں کہ دنیا میں انسان کو زندگی میں روزی کی بہت بڑی ضرورت ہے، حاجت ہے، کھانا پینا، اس کا تعلق نماز سے ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا اللہ پاک اس کو 5 چیزوں سے اعزاز و اکرام فرمائیں گے. پہلے جو ہے وہ روزی کی برکت ہے. پہلی کیا ہے بھائی؟ روزی میں برکت.
کہ پیدائش سے لے کے موت تک ہر انسان کی ضرورت روزی ہے نہیں؟ چاہے کھانے پینے کی لائن سے، کپڑوں کی لائن سے، ضرورت اور عادتوں کے سہولت کی لائن سے، چاہے سواری ہو، گھر ہو، یہ سب رزق ہے اور اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے. تو نمازی جو ہوگا اس کی زندگی میں اللہ برکت دیں گے. کس کی زندگی میں دیں گے بولو بھائی؟ نمازی. روزی کی برکت، اللہ اس کے مسئلے کو حل فرمائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ کسی کے تنگی معاش کی فکر ہوتی، آپ اس کو فرماتے وسعت رزق کا وعدہ اہتمام نماز پر موقوف ہے. کس پر موقوف ہے بھائی؟ ارے بولو نا. نماز کے اہتمام پر کام کرنے والے ہیں کہ کیسی نماز ہے. اذان سے پہلے مسجد میں ہے کہ اذان کے بعد ہے؟ با جماعت ہے کہ جماعت کو چھوڑ کر ہے کہ رکعت بھی جاری ہے؟ حدیث قدسی میں ہے اللہ جل جلالہ و من والہ ارشاد فرماتے، جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اللہ فرماتے کہ میں نے عہد کر لیا ہے جو شخص بھی ان 5 وقت کی نمازوں کو وقت کی پابندی کے ساتھ اور اہتمام سے ان نمازوں کو ادا کرے گا، اللہ فرماتے کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری سے جنت میں داخل فرماؤں گا. اللہ اکبر. اور کوئی وقت کی پابندی نہ کرے اور اہتمام نہ کرے، اللہ فرماتے میری اس کی کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ مالک ہے. اللہ فرماتے کہ اس کی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ وقت کی پابندی سے مراد ہے کہ باجماعت نماز ہو ہماری، اور اہتمام سے مراد 5 وقت کی ہو، موت تک کے. قرآن کہلاتے ہم کہ میری نماز کیسی ہے. ہم خود سوچیں. اس لیے عزیز بزرگوں دوستو، نمازوں کو بنانا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یقین والی نماز ہو، فضائل کے شوق والی نماز ہو، مسائل کے علم والی نماز ہو، علماء سے پوچھا جائے، اور اللہ کے دھیان والی نماز ہو، نماز میں اللہ کا دھیان ہو اور اخلاص ہو. یہ 5 لائن کی محنت جو نماز میں کرے گا اس کی نماز کے اندر اللہ اخلاص پیدا فرمائیں گے. جیسے پھل درخت کی ٹہنی کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو آہستہ 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 چھوٹے سے بڑا بھی ہوتا ہے اور کچے سے پکا بھی ہوتا ہے. ایسے نماز کی استقامت نماز میں اخلاص لائے گی، اور پھر یہ نماز دعائیں دیتی ہوئی جائے گی. اگر نماز پر محنت نہیں ہوئی تو عزیز بزرگوں دوستو بڑا خسارہ ہے. بننے کا ذریعہ ایمان والوں کا نماز ہے. اس لیے نماز کی صفت اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے کہ نماز ناسائستہ اور بری حرکتوں سے بچاتی ہے. ایک طرف نے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ 5 وقت کے اہتمام پر، وقت کی پابندی پر اپنے ذمے لیا ہے کہ میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل فرماؤں گا. ایک طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزی کی برکت اس کی پیدائش سے لے کے موت تک اس کی ضرورت کا کفیل اللہ بن جائیں گے. تو وہ نماز بنانی ہے. یقین کہ میرے دنیا کی چھوٹی ضرورت ہے تو یہ بھی، اس کا بھی بننا جو ہے وہ میری نماز پر ہے. جوتا پھٹ گیا یا جو ہے پٹا ٹوٹ گیا جوتے کا، تو اس کا بننا بھی میری نماز میں ہے کہ میں نماز پڑھ کر اللہ سے مانگوں گا، اللہ اسے جو ہے درست کریں گے. اور میری بڑی ضرورت ہے جنت کی. ارے بھائی ہے نہیں بتاؤ؟ ارے بولو نا. بڑی ضرورت ہے. تو اس کا تو اللہ نے وعدہ کیا حدیث قدسی میں کہ اہتمام پر اور وقت کی پابندی پر کہ میں اسے جنت میں اپنی ذمہ داری پر داخل فرماؤں گا. تو نماز پر دوسری بات ہے فضائل کا شوق ہے. یقین کے بعد کہ میں گھر سے وضو کر کر مسجد جاتا ہوں اور مسجد میں جو ہے سنت پڑھتا ہوں اور نماز کے انتظار میں رہتا ہوں، اور نماز کے بعد سنت اور نوافلیں پڑھتا ہوں، اور دنیا کا میرا کوئی کام تھا اس کو کرنے جاتا ہوں، اور پھر میں گھر جاتا ہوں. تو میرا گھر سے وضو کر کر نکلنے اور گھر پہنچنے تک حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں، منتخب احادیث میں ہے نماز کے فضائل میں کہ وہ پورا نماز میں ہے. گھر سے نکل کر مسجد اور مسجد سے بازار گیا، بازار سے گھر گیا، گویا وہ ایسا ہے پورے نماز میں فضائل ہیں. وضو میں مسواک استعمال کریں گے
تو میری نماز کے 70 درجہ بڑھ جائیں گے. ہاں 70 درجہ نماز کا اجر بڑھ جائے گا. مسائل کا علم تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک پڑھنے کا جتنا ہے اس کو صحیح پڑھنا، جس میں قرآن بھی ہے، تحیات بھی ہے، درود ابراہیم بھی ہے، دعائے معشورہ بھی ہے، اور وتر میں دعائے قنوت بھی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو، اور علماء کی صحبت میں ہم رہیں اور ان سے وقت مانگے، اور ہماری نماز کو بھی صحیح کریں، اور ہمارے مسجد و جماعت کے جتنے ساتھی ہیں، محلے کے جتنے بالغ مرد ہیں، ان کی نماز کے صحیح کرنے کی بھی فکر کریں. دوسری بات ہے جو ہے اس میں کہ ہم تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام پھیرنے تک حیت ہماری صحیح ہو، ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا رکوع میں، اسی طرح سے قوما ہے، دونوں سجدے ہیں، جلسہ ہے، قاعدہ اولا ہے، آخر ہے، سلام پھیرنے تک. اور پھر اس میں مسائل کہ نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، مفسدات، ان کو سیکھا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور پھر ہمارے ساتھ میں جتنے احباب ہیں محلے میں، کوئی ایسا نظم ہو کہ مسجد میں علماء کرام سے وقت مانگ کر ان کی بھی ایسی کوشش کرے کہ وہ بھی جو ہے کچھ دن کے اعتبار سے سیکھنا سکھانا جو ہے علماء کرام سے کرے اور اپنے عمل کو صحیح کرے. صحابہ فرماتے تھے جیسے ہم قرآن کو سیکھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہمیں التحیات اور درود بھی سکھاتے تھے. سنو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائے معشورہ ہم جو پڑھتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، نماز میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیکھی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو، اپنے نواسے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سکھائی کہ ان کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے زیادہ میل کھاتی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز. تو عزیز دوستو، چوتھی بات ہے اس میں اللہ کا دھیان. اعلیٰ دھیان یہ ہے کہ میں نماز میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، یہ اعلیٰ دھیان ہے، اور اللہ کے دونوں قدموں کے درمیان میں میرا سر ہے. ادنا دھیان ہے کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. قاری ظہیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرانوں میں بھی اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ نماز کے بارے میں متوجہ کرتے تھے، اور یہ فرماتے کہ دھیان بڑھتا ہے، کم سے کم ہر رکن میں 3 مرتبہ دھیان لائے. قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہے، قاعدہ ہے، اس میں اللہ کا دھیان، اور دھیان بڑھائے. اعلیٰ دھیان ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، ادنا دھیان ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. دھیان والی نماز، نماز کے باہر ہر جگہ پر صحیح چلائے گی. سنو بھائی، ہاں قرآن میں ہے ناسائستہ اور بری حرکتوں سے بچنے کا ذریعہ نماز ہے. ہم چاہتے ایمان والوں کے اخلاق، معاملات، معاشرہ صحیح ہو تو جو ہے چل پھر کر لوگوں کو 100% نماز اور صحیح طریقے پر نماز پڑھنے پر یہ امت آ جائے. اس کے لیے علماء کی رہبری کی ضرورت ہے، علماء کے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے، علماء سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ارے بھائی ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ایک تو نماز پڑھنا ہے، ایک نماز صحیح پڑھنا ہے. تو ایسا ماحول بنانا مسجدوں میں کہ اس کے ذریعے سے بڑے بھی آ کر نماز کو سیکھے. بچے تو مکاتب میں سیکھتے ہیں، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. عورتیں گھروں میں سیکھتی ہیں، ہم اگر مسجدوں میں سیکھیں گے تو گھر کی مستورات کو بھی سکھا سکیں گے. اس لیے عزیز بزرگو دوستو، 5ویں جو ہے محنت ہے نماز میں اخلاص کی. جیسے پھلوں میں رس، ایسے نماز میں اخلاص. نماز کی استقامت کے ذریعے سے اس عمل میں اللہ اخلاص ڈالیں گے. جو عمل استقامت والا ہوتا ہے اللہ اس میں جو ہے اخلاص، اللہ کی طرف سے جو ہے اس میں نماز میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. یا کسی بھی عمل میں، عمل کی استقامت کے ذریعے سے، روز ہو، 5 وقت کی نماز ہو. اسی طرح سے عزیز بزرگ دوستو، یہ نماز پھر اللہ کے وہاں دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، اور پھر یہ محلے میں، علاقے میں نماز کی برکتیں جو ہے وہ مسجدوں میں جو ہے منتقل اللہ فرماتے ہیں. کہ محنت ہے تو محنت کرنے والوں میں محنت کی وجہ سے نماز جو ہے منتقل ہوتی ہے. کہ بہت سارے لوگ جو ہے مسجد کی طرف آمادہ ہوتے ہیں محنت کرنے والوں کی برکت سے. اس لیے ہماری ذمہ داری اور ڈیوٹی کا احساس لانا ہے. ایسے ہی عبادتیں ہیں.
عزیز دوستوں جتنے ہمارے اجتماعی اعمال ہے اس میں نماز بھی اجتماعی عمل ہے. رمضان کا مہینہ آ جائے تو وہ رمضان روزہ بھی ہے, مال والے ہیں تو زکوٰۃ بھی ہے, بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو زکوٰۃ اجتماعی تھی. ہاں اللہ بڑا فضل فرمائے اس وقت میں کہ مدارس کے احباب بڑے بڑے ہمارے محلوں میں آتے ہیں, ہم سے وصول کرنے آتے ہیں. کتنا بڑا احسان ہے ہم پر. ہاں اس لیے عزیز بزرگ دوستوں اس کی فکر کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عزیز بزرگ دوستوں ہمارے انفرادی اعمال ہیں. سنو دھیان سے, یہ بھی بہت ضروری ہے. ایک ساتھی تھے ہمارے وہاں, انتقال ہو گئے, عبداللہ بھائی کر اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. عزیز بزرگ دوستوں فرماتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں 10 دن نظام الدین گئے, 1962 کی بات ہے. تو نظام الدین میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ روانگی کی باتوں میں 5 وقت کی نماز کے فرض کے اہتمام کے ساتھ ساتھ جماعتوں سے فرماتے تھے کہ 4 وقت کی نماز نوافلوں کو بھی اہتمام کرنا ہے. سنو, کام کرنے والوں کا بھی مجمع ہے, عمومی مجمع بھی آیا ہوا ہے. ان نوافلوں کے ذریعے سے ہماری 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت ہو جائے گی. کس کی حفاظت ہو جائے گی میں بتاؤ؟ نمازوں کی, فرائض کی حفاظت ہو جائے گی. تہجد ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے. یہ تو اوابین کی نماز کا اعلان ہوتا ہے مغرب کے بعد. بعض علاقوں میں لوگوں نے اعلان کی وجہ سے سوال کیا کہ اوابین کی کون سی نماز ہے, اور ان کی فضیلت سنی انہوں نے کہ 12 سال نفلی عبادتوں کا ثواب ہے, اور دوسری بھی فضیلت کل مولوی صاحب نے بتائی. تو یہ سننے پر فضائل کے سننے پر عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو انفرادی دعوت کے ذریعے سے انفرادی عبادتوں میں حسن پیدا ہوگا, استقامت آئے گی. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ساتھی آتے ہیں, جماعتوں میں جاتے ہیں, کچھ دن ہو جاتے ہیں, آہستہ آہستہ سب دور ہو جاتے ہیں. حالانکہ نماز تو اللہ کا بڑا حکم ہے. فرمایا کہ جماعت کے نماز نکلنے کے زمانے میں انفرادی دعوت نہ دینے کی وجہ سے ان کی نمازوں میں فرق آ جاتا ہے. اس لیے انفرادی دعوت آپ حیات الصحابہ میں دیکھیں گے تو جہاں اجتماعی دعوت ہے وہاں انفرادی دعوت ملے گی. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی, خلفائے راشدین کی, صحابہ کی انفرادی دعوت بھی ملے گی آپ کو. اور انفرادی دعوت کے ذریعے سے لوگ قریب آتے ہیں. کیسے آتے بھائی؟ قریب آتے ہیں. ہاں انفرادی دعوت کے ذریعے سے. انفرادی دعوت کے مواقع ڈھونڈے, ہم سفر کر رہے, شہر میں جا رہے, ٹرین میں, حال احوال لیے اڑوس پڑوس میں, ایمان والے ہیں تو ان کو ایمان کی دعوت دو, محنت کی طرف آمادہ کرو اور محنت سے جوڑو ان کو. جس علاقے کے ہیں وہ اس علاقے کے اعتبار سے کسی کے ہمارے علم میں نام ہے یا نمبر ہے تو ہم ان کو دیں کہ آپ کی مسجد میں فلاں ساتھی ہے جو دعوت سے متعلق ہے, آپ بھی ان کے ساتھ جڑو اور محنت میں لگو. اسی طرح سے ہمارے اپنے محلوں میں کبھی کی بیٹھک کی جگہ پر ہم بیٹھتے ہیں یا کبھی رشتہ داروں میں ہم جاتے ہیں, جہاں جائیں وہاں لوگوں کو انفرادی دعوت دیں. دیکھو اجتماعی دعوت آسان ہے کیونکہ اجتماعی گشت ہے, دوسرا گشت ہے, سب گزاری ہے, تعلیم ہے, گھر کی تعلیم ہے, یہ آسان ہے, آسانی سے آدمی کر لیتا ہے. لیکن انفرادی دعوت مشکل ہے. ہماری حفاظت انفرادی دعوت سے ہے. انفرادی دعوت کے دینے پر کام کرنے والوں کی اللہ حفاظت فرمائیں گے, اور اس کی زندگی میں نوافل سنتیں جو ضرورت کی ہے اور عادتوں کی ہیں یہ ہماری زندگی میں آئیں گے. یہ پہچان ہے دائی کی. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن نفع کی ہے, میرے آپ کے لیے, کیونکہ میں محنت میں ہوں. محنت کا نفع محنت کرنے والوں میں ہونی چاہیے. ایک ساتھی نے اچھی مثال دی کہ پہلے زمانے میں گھر میں ہاتھ کی چکیاں ہوتی تھی, پیستے تھے, دیکھا ہوگا بڑے بوڑھے جو ہے وہ. چکیاں ہر گاؤں میں نہیں تھی, مشین کی چکیاں, الیکٹرک پاور ہی نہیں تھا. تو اس کو آٹے کو چھانا جاتا تھا. سننا دھیان سے بات. تو جب آٹا چھانتے تھے تو بھوسا بھوسا چھلنی میں رہتا تھا, اور آٹا نیچے زمین میں جو برتن ہوتا تو اس میں جاتا تھا.
اور چھاننے والے کے قریب جو ہے وہ بھوسا ہوتا تھا. چھاننے والے کے قریب کیا ہوتا تھا؟ ایسا نہیں کہ محنت تو میں کر رہا ہوں اور میرے پاس میں صرف بھوسا ہی بچا ہے. ہاں ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ اس لیے انفرادی دعوت کو بہت کہا گیا ہے. ابھی بھوپال کا اجتماع ہوا, ملک کے پرانے بھی ہر صوبے سے آئے تھے, بڑی تعداد میں آئے تھے. تو حجت میں اس نے یہ بات کہی کہ انفرادی دعوت کو بڑھانا چاہیے جس میں داعی کی حفاظت ہے. تہجد بھی اس میں ہے, اشراق بھی اس سے ہیں, چاشت بھی اس سے ہیں, اور اوابین بھی اس سے ہیں. انفرادی عبادتوں میں اللہ استقامت دیں گے. تھکا ہارا آیا ہے لیکن تہجد میں اٹھے گا, اٹھنے کا سبب بنائے گا, گھر میں بتائے گا, اعلان رکھے گا. لیکن ذرا سی چوک ہو گئی تو اس کے دل کے اندر ایک فکر پیدا ہوگی, کیا بات ہو گئی کہ میری آنکھ نہیں کھولی. گھر میں دوسرے افراد سے کہے گا, بڑوں سے کہے گا کہ مجھے وقت پر اٹھا دینا, 4 بجے اٹھا دینا. ابھی تو بڑی راتیں دی ہے اللہ نے. ارے ہے نہیں بھائی, بڑی راتیں ہیں. تو تہجد کا اہتمام, اشراق کا, چاش کا, اوابین کا اہتمام. اسی طرح سے روزانہ 1 پارہ قرآن پاک کی تلاوت. اللہ جتنا توفیق دے ترجمے کے ساتھ پڑھے ہم, کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے, کیا کہہ رہا ہے قرآن. میری ذاتی زندگی میں کتنا ہے, اس میں میرے بچوں کی زندگی میں کتنا ہے, میری بیوی کی زندگی سے اس میں سے کتنا ہے. ان کے احکامات مجھے قرآن سے پتہ چلے گا کہ تعلیم تربیت کس سے ذمہ ہے. سنو بھائی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس آیت کے متعلق, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اے ایمان والو, اللہ اور کسی سے مخاطب نہیں ہے, اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ ایمان والو جہنم کی آگ سے بچو اور بچاؤ اپنے اہل کو اور عیال کو, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے, پورے ایمان والوں کی اللہ حفاظت فرمائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس کے متعلق کہ مسلمان مرد دین سیکھے, مسلمان عورتیں دین سیکھے اور اپنے اولاد کو دین سکھائے. ہمارا تعلق دعوت کی محنت سے ہے. تو میرے گھر میں دین کے سیکھنے کا کوئی وقت ہے کہ نہیں ہے؟ کھانے کا وقت مقرر ہے, چائے ناشتے کا وقت مقرر ہے, سونے کا وقت مقرر ہے, اٹھنے کا وقت مقرر ہے. دین کے سیکھنے کا کوئی وقت ہے کہ نہیں ہے؟ تفصیل سے بات اس کی صبح آ گئی کہ گھروں میں 5 عمل کے ساتھ تعلیم, لیکن اس تعلیم میں میری شرکت ہے کہ نہیں ہے؟ میں پرانا ہوں, تقاضے پر ہوں کہ اپنے گھر کی تعلیم میں ہوں. سنو, کہ گھر کی تعلیم میں, اس سے گھر کا معاشرہ بنے گا, گھر کے افراد کے جو ہے اخلاق صحیح ہوں گے. لوگ کہیں گے فلاں کی اولاد ہیں. درخت جو ہے نا پھل پہچانے جاتے درختوں سے. ہاں, جہاں پھلوں کے درخت ہوتے نا وہاں جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں درخت کی بولی کتنی لگی, کتنے میں جا رہا ہے. فصل بھی دیکھتے ہیں اور پھل بھی دیکھتے ہیں. ہاں, تو کام کرنے والوں کے گھروں میں کام کا نفع ہونا چاہیے. کام میں کروں, نفع دوسروں کو. ہاں بھائی, یہ تو نقصان ہوگا بڑا, ان کے گھروں میں بھی ہونا چاہیے. لیکن میں کام کے متعلق ہوں تو میرے گھر میں وہ معاشرہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس آیت کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو دین سیکھنا چاہیے اور اپنی اولاد کو دین سکھانا چاہیے. ہماری ذمہ داری, ڈیوٹی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن کی آیت کا مفہوم اور خلاصہ ہے. ترجمے سے پڑھیں گے تو سمجھ میں بھی آئے گا, تو کریں گے اس کے متعلق انشاءاللہ. اسی طرح سے عزیز بزرگوں دوستوں, جتنی ہماری ضرورتیں ہیں, کھانا پینا, سونا جاگنا, بیٹھنا اٹھنا, یہ ساری کی ساری ضرورتیں ہماری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, قولی بھی اور جسمانی بھی. سنو دھیان سے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے تھے, حدیث میں ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور یا علی العظیم پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ کی دعائیں مشہور, یہ دعا ہے. یہ دعا کے پڑھنے پر چاہے مرد پڑھے چاہے عورت پڑھے, چاہے بچہ پڑھے چاہے جوان چاہے بوڑھا, اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آواز دیتا ہے, اے فلانے, اے فلانی, تیری حفاظت کی جائے گی, تیری مدد کی جائے گی, تیرے کام بنائے جائیں گے. غیبی جو ہے مدد اللہ کی, فرشتوں کی فوراً حرکت میں آ جاتی ہے.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئے الفاظ کی یہ تاثیر ہے. آپ بایاں پیر گھر سے نکلتے وقت نکالتے تھے، ہر اچھی جگہ میں داخل ہونے کے لیے سیدھے پیر سے داخل ہوتے تھے، اور ضرورت کے لیے جاتے تھے کہیں طہارت کے لیے تو بائیں پیر سے اس طرف داخل ہوتے تھے، اور وہاں سے نکلتے وقت میں سیدھے پیر سے. اس کا بھی اثر ہے. ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. تو ضرورت اور عادتوں میں کام کرنے والوں میں سنتوں کا اہتمام ہو، اس سے ہماری حفاظت ہو جائے گی. کس کے ذریعے سے؟ کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرمائیں گے. بہت سے اس کی کارگزاریاں ہیں. اور صحابہ کی سیرت میں دیکھیں گے، آپ حیات الصحابہ پڑھیں گے انفرادی میں جو ہے مطالعے میں، تو اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گی بات کہ کتنی اللہ کی غیبی مدد ان سنتوں میں اللہ نے رکھی ہے. جہاں نماز میں ہے، سنتوں کے اہتمام میں بھی ہے. اللہ بلا مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ جو ہے سنتوں کا اہتمام ہے. دشمنوں پر رعب ہے، اللہ کی غیبی مدد اور نصرت کا ذریعہ ہے، اور روزیوں میں برکت ہے. اور کل قیامت میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے کو پسند فرمائیں گے اور اللہ جنت عطا فرمائیں گے. تو اس لیے بھائی یہ ساری محنت اور ساری باتیں میرے آپ کی ضرورت کی ہے کہ نہیں؟ بتاؤ. ارے بولو نا. بات کرنا ہے تو بات تو کرتے جائیں گے، بہت دیر تک بات کر سکتے ہیں، لیکن مقصد نہیں ہے. مقصد تو فکروں کو اجاگر کرنا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ عزیز بزرگو دوستو، اللہ نے اس امت کو سارے عالم کے لیے منتخب کیا ہے. ایسا نہیں کہ صرف ہمارا یہ ملک ہے، بلکہ سارے عالم کے لیے. پہلے میں نے بتایا کہ 1.25 لاکھ میں سے یا 2 لاکھ میں سے 10, 14, 12 ہزار قبریں جو ہیں صحابہ کی حجاز مقدس مکہ مدینہ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ہیں. باقی سارے کے سارے اپنے جان کو، مال کو، وقت کو لے کر ہمیشہ کے لیے ہجرت کر گئے اور دنیا میں زمین کے پیون بن گئے. جیسے کپڑوں میں پیون ہوتے ہیں، دنیا میں سو گئے. سچا ارادہ ہمارا ہوگا تو اللہ ہمارے ساتھ بھی ایسا کر گزریں گے، ہمارے ساتھ بھی ایسا کر گزریں گے. اس وقت میں جو نظام الدین سے بات چاہی جا رہی ہے ہمارے حضرت کی طرف سے کہ کام کرنے والے کام کے تقاضوں میں آگے بڑھے. اور یہ بتایا حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کی جو باتوں سے، بیانوں میں سے، کہ ایک کو تقاضا سوچنا اور تقاضا پورا نہ ہونا یہ ہم جرم سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا. تقاضا ہے لیکن جماعتیں بن نہیں رہی مسجد میں، تقاضے پورے نہیں ہو رہے. بنجر علاقے ہمارے جہاں کلمہ نماز نہیں جانتے ہیں، وہاں اذان نماز کا کوئی نظم نہیں ہے، نہ بچوں کے مکتب کا کوئی نظم ہے، نہ مستورات کے اعتبار سے نہ کوئی ہفتہ واری تعلیم ہے. اس کا پورا کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے. ایک یہ بات ہے، اور ایک بات ہے کہ ایسے علاقوں کو سوچنا ہی نہیں. یہ تو بڑا جرم ہے. ہو سکتا ہے ہم نے تقاضا سوچا، میں نہیں جا سکا، لیکن میری مسجد وار جماعت سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے فارغ رکھا ہے دنیاوی اعتبار سے. میں 8, 10, 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے جا رہا ہوں، لیکن میرے محلے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے فارغ رکھا ہے. اللہ میرے تقاضے سوچنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ تقاضا پورا کرنے والے بن جائے، لیکن میں تقاضا ہی نہ سوچوں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے ضلع میں، تھانہ میں، کہ چھوٹے چھوٹے حلقے بنے ہوئے سینٹروں میں، اس سے اس کے ذریعے سے 100% لوگوں پہ محنت بھی ہو سکتی ہے. لیکن ہم اپنے ضلع، صوبے اور ملک کے اعتبار سے نہیں ہیں، ہم سارے عالم کے اعتبار سے ہیں. اس لیے بڑی ذمہ داری ہماری. یہ ذمہ داری کو پورا کرنا یہ میرے آپ کے پرانے ہونے کی علامت میں سے ہیں. تو یہ بات چاہی جا رہی نظام الدین سے کہ جو ہر سال 4 مہینے والے وہ 6 مہینے پر آئے. کتنے مہینے پر بھائی بتاؤ؟ 4 مہینے والے 6 مہینے پر. جو چلہ ہر سال لگا رہے سالوں سے، 20 سال سے، 25 سال سے، کہ میری تو ایسی استقامت ہے کہ 20 سال سے ماشاءاللہ چلہ لگ رہا ہے، 25 سال سے. کوئی ماں باپ اس سے خوش ہوں گے کہ بیٹا یا بچی پہلی کلاس میں 5 سال سے ہے؟ ہاں بھائی، ارے سنو نا، کوئی خوش ہوگا کہ بیٹا ماشاءاللہ ایسی استقامت ہے کہ 5 سال سے پہلی میں ہی ہے، 10ویں کے امتحان میں ماشاءاللہ 3 سال سے دے رہا ہے؟ ہاں نہیں. تو سالوں سے ہم جو ہے مہینہ تو لگا رہے، چلہ تو لگا رہے، لیکن آگے بڑھنا ہے. کیا کرنا ہے کہ ہر سال 4 مہینے پر آنا ہے.
پھر اسی طرح سے روزانہ 2.5 گھنٹے سے آگے بڑھنا 8 گھنٹے کے لیے. اور اسی طرح سے ایک درخواست پرانوں سے یہ ہے کہ ایک تقاضا ہے اپنے ضلع کا، علاقے کا، آنے والی جماعتوں کا، کہ پرانے 3 دن سے آگے 10 دن پر آئے، روزانہ 8 گھنٹے پر، ماہانہ 10 دن پر، اور سالانہ 6 مہینے پر. یہ ترتیب پر آنا ہے. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ تعاون فرماؤ. ابھی تک بات سنی، یہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو اللہ نے بیٹھنے کی توفیق دی، مجھے آپ کو، جس کی وجہ سے بات سنی. ایک بات یہ کہ ابھی تھوڑا وقت بیٹھنا ہے، اس میں ہمارا تعاون کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون مدد کرے گا بتاؤ؟ بس مدد یہ ہے کہ اٹھنا نہیں اپنی جگہ سے. اتنی دیر تھکا جیسے اپنی حاجتوں کو دبائے رکھا ہے. اب تھوڑی دیر اور تھوڑی ہوا میں نمی بھی آ گئی اب تو، ہے نا. دوپہر میں جو چاہتی دھوپ تھی اس میں فرق بھی ہوا نہیں ہوا بتاؤ؟ ارے ہوا نا. تو تھوڑا اور برداشت کر لو. کریں گے انشاءاللہ. اب تشکیل ہوگی انشاءاللہ. خطے وار جماعتوں میں جو ساتھی ہے وہ بھی جو ہے کھڑے ہو جائے، یہاں تشکیل کے جو ساتھی وہ بھی کھڑے ہو جائے، اور مجمع سکون سے بیٹھا رہے، کوئی شور نہ ہو. لکھانے والوں کا نام لکھا جائے گا، وہ جائے گا جس کی مقدر میں اللہ نے لکھا ہے. اس لیے جن کے 3 بار 4 مہینہ اندرون وقت لگ گیا ہے، یا پہلے 1 بار 2 بار لگنے کے بعد بیرون جا چکے ہیں، ایسے لوگ بڑے خرچ کے لیے، کھڑے خرچ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے. کون ہے مرد مومن جو اس مجمع میں سب سے پہلے تیار ہو؟ کھڑے ہو جاؤ. خطے اور جماعت کے ساتھی بھی، تشکیل کے جو ساتھی ہے اس میں وہ بھی کھڑے رہے اپنے اپنے خطوں میں. بالکل اپنی اپنی جگہ پر رہنا ہے سب کو. جی لکھے بھائی، یا قریب والے یہاں لکھے، قریب کے خطے والے بھی اندر لکھے، اور دور کے خطے میں جو ہے وہ بھی وہاں لکھے. جی بھیونڈی کے عبد الغفار بھائی. اور بتاؤ بھائی، خطوں میں بھی لکھے بھائی. سب کی آواز اور سب کے نام کو پکار نہیں سکتے ہیں. اللہ جو ہے دیکھنے والا ہے، اور 2 فرشتے وہ بھی لکھ رہے ہیں. یہ تو ظاہر میں لکھ رہے ہیں لکھنے والے، حقیقت تو اصل تو فرشتے لکھ رہے ہیں. اور اللہ کے وہ نام پیش ہوں گے، اور مسبب الاسباب اللہ میرے آپ کے لیے سبب بھی بنائے گا. بڑی اچھی کارگزاریاں ہیں الحمدللہ. اس وقت میں ملکوں کے اعتبار سے جماعتیں جا رہی ہے، اور ملکوں کی جماعتیں ملکوں میں جا رہی ہے. ہاں بتاؤ بھائی، کھڑے ہو کے بتاؤ. دیکھو اس میں دیر مت کرو. لکھاؤ وقت آپ کا کب جائیں گے، اور خرچ آپ کا کب نکلیں گے. آپ اتنی آسانی ہے تو لکھاؤ کھڑے ہو کر. اپنے خطے میں لکھنے والے کون ہیں وہاں؟ موسیٰ بھائی بھیونڈی کے. سانواز بھائی کہاں کے ہیں؟ کاشمیرہ کے سانواز بھائی. دیکھو دونوں باتیں، آپ کا خرچ آپ کو خود کو کرنا ہے. کتنا کرنا ہے آپ مشورے سے طے کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کے لیے. اور کس وقت نکلنا ہے آپ کو طے کرنا ہے. کھلا خرچ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات ہے. ابھی بھوپال میں بڑے خرچ کی خوب جماعتیں بنی ہیں، عزائم کی ہے مہاراشٹر والوں نے بھی. اور بتائیے. اور بھائی پرانوں کا مجمع ہے. دیکھو آگے